کیوں؟ جب حضور لوگوں کے خیال سے نماز مختصر کر دیتے تھے، نماز شارٹ کر دیتے تھے، تو ہمیں محفلیں بھی شارٹ کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی راحتوں کا خیال، حضور علیہ السلام کی حدیث لوگوں کی نظروں میں ہوگی۔ ہمارے علماء تو کم از کم جانتے ہوں گے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن میرے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، میرے پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں، میرے پیچھے بچوں کی مائیں بھی ہوتی ہیں، میں ان کے خیال سے نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اندازہ فرمائیے کیسے رحمت عالم ہے، خدا کی عبادت کو مخلوق کی راحت کے لیے جو ہے وہ مختصر فرما دیتے ہیں۔ حضور کو خیال کتنا ہے امت کا، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ توفیق بخشے۔ عرض یہ کر رہے ہیں کہ آج کی یہ خوبصورت اور حسین ترین محفل میں تھوڑی دیر ہم آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے قریب آنے، اللہ رب العزت سے جڑنے، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کا کیا نصاب ہے، کیا طریقہ ہے، اختصار کے ساتھ پیش کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا کی بات ہم نہیں کریں گے، صرف اپنے ملک ہندوستان پیارے بھارت کی بات کریں گے۔ ہندوستان کے اندر مسلمان الحمدللہ 30 کروڑ سے بھی جو ہے وہ اب اس کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، بے فضل ہی تعالیٰ ایک بڑی تعداد ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی موجود ہے، اور ایک بڑی اکثریت ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بالخصوص میرے نوجوانوں اور میری بہنوں، ہم لوگ دراصل ہندوستان کے اندر ایک خاک کی طرح رہ چکے ہیں، ایک جو ہے وہ غبار کی طرح رہ چکے ہیں، ایک بلبلے کی طرح ہماری حیثیت ہو گئی ہے۔ ہمارا نہ کوئی وقار ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ ہماری کا کوئی دبدبہ ہے، نہ ہمارا روب ہے۔ ایک وقت یہ تھا اس سرزمین پر، اسی سرزمین پر تقریباً کم و بیش 700 سال تک کے مسلمانوں نے حکومت کی تھی، سلطنت کی تھی۔ اللہ اکبر! یہ ننگے بھوکے جو تمہیں آنکھیں دکھاتے ہیں، ان کے باپ دادا تمہارے یہاں نوکریاں کرتے تھے اور تم عزت کے ساتھ جیا کرتے تھے، لوگوں کو عزت خیرات میں دیتے تھے۔ آقائیں، بڑے بڑے آقا اس وقت کہلانے والے، ان کے باپ دادا تمہارے یہاں غلامیاں کیا کرتے تھے، لیکن بس رونا اتنا ہے، دکھڑا اتنا ہے، آج اللہ اکبر تم غلامی کی زنجیروں درمیان بحیثیت غلام جو ہے وہ شمار کیے جاتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بہت تمہید میں لمبا چوڑا وقت نہ لیتے ہوئے ایک ہی وجہ ہے، گناہ، گناہ اور صرف گناہ۔ اللہ اکبر! آپ اور ہم گناہ کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں فرمایا گیا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، بستیاں ویران ہوئی ہے گناہوں کی وجہ سے، چہرے بدلے ہیں گناہوں کی وجہ سے، انسانوں کی شکل سور اور بندر کی طرح کر دی گئی ہے گناہوں کی وجہ سے، آسمان سے پتھر برسے ہیں گناہوں کی وجہ سے، زلزلوں میں دھسائے گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اللہ اکبر زمین کے اندر دفن کر دیے گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، قحط سالی سے دو چار ہوئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اللہ اکبر ہواؤں سے اڑائے گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔